الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس مجلس کو عنوان زیارت کے ساتھ منسوب کیا جائے اور زیارت کے حوالے سے کچھ باتیں اس مجلس میں بیان کی جائیں. اگرچہ خود عنوان زیارت، فضیلت زیارت، فرائض زیارت، پیغام زیارت، ثواب زیارت، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ تفصیلی ہیں کہ ایک مجلس میں انہیں بیان کرنا ممکن نہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجلس بھی یعنی میرے آنے کی تاخیر کی وجہ سے ذرا دیر سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے اتنا وقت بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جا سکوں. اور اسی لیے الحمدللہ کل شب میں نے اپنی اس آخری مجلس میں جو پاک محرم میں تھی زیارت کے حوالے سے کچھ باتیں کر دی تھی. جس حدیث امام کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کا متن اور ترجمہ بیان کروں، میری آپ سے گزارش ہے جو احباب آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے تشریف لے آئے اور جو ذرا اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اس طرف ہو جائیں تاکہ ایک ہی دفعہ یہ خلل پیش آئے اور بار بار آپ کو زحمت نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے زحمت کی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھتے محمد و آل. اتنے شریف مومن میں نے کہیں دیکھے نہیں ہیں جو ایک دفعہ ورنہ تو بعض اوقات واسطہ دینا پڑ جاتا ہے کہ بھائی آپ کو واسطہ ہو ان کا کہ آپ اٹھ جائے گی، لیکن ماشاءاللہ آپ اٹھ کے یہاں تک آ گئے. آپ کی اس وسعت قلب کی وجہ سے آپ کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھتے ہیں محمد علیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ارشاد ہو رہا ہے: اذا حج احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی بھی حج پہ جائے، فلیختم بزیارتنا، تو اس حج کو ختم کرنا، اس حج کو تمام کرنا، اس حج کو اختتام ملانا بزیارتنا، ہم اہل بیت کی قبور کی زیارت کے ذریعے سے. کیوں؟ پھر ایک علت بیان کی، لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَمَامِ الْحَجِّ، اس لیے کہ تمہارے حج کو جو مکمل کرنے والا ہے،
تمہارے حج کو جو تمام کرنے والا ہے وہ یہی امر زیارت ہے۔ تو زیارت کی فضیلت پر میں اور کیا بات کروں؟ زیارت اتنی اہم کہ روایت بیان کر رہی ہے کہ جب حج کریں گے اور زیارت رسول نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے فتوے بھی آئے ہیں معاذ اللہ کہ اگر آپ نے حج کی نیت کی اور ساتھ میں نیت کی رسول خدا کی قبر کی زیارت کی تو آپ نے بدعت کی، آپ نے شرک کیا۔ اور آئمہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ہماری زیارت نہیں کی، رسول کی جنت البقیع کی زیارت نہیں کی، تو تمہارا حج ہی مکمل نہیں ہوا۔ تو فَلْيَخْتُمْ بِزِيَارَتِنَا، اپنے حج کو ختم کرنا ہماری زیارت کے ذریعے سے، لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَمَامِ الْحَجِّ، اس لیے کہ ہماری زیارت تمہارے حج کو مکمل کرنے والی ہے۔ تو زیارت اس چیز کا نام ہے کہ جو حج کو مکمل کرنے والی ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی وہ انداز، یقیناً حج واجب، اس کی اہمیت، اس کا مقام وہ یقیناً بہت اہم۔ یقیناً اگر دو باتوں کے درمیان بات آ جائے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ایک حج واجب کر سکتے ہیں یا زیارت کربلا اور مشہد جا سکتے ہیں، تو بہرحال اگر حج واجب ہے تو آپ کو حج ہی پہلے کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگلے سال اگر آپ کے پاس صورتحال بنی تو زیارت کرنا۔ لیکن بات جو ہے وہ یہ کہ وہ زیارت کے جو حج کو مکمل کرنے والی، وہ زیارت کے جو اتنی اہم ہے، جس کی فضیلتیں کہ جن کو بیان کرنے کا بھی اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن آپ تمام مومنین جانتے ہیں۔ حج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین حج پر جانے سے پہلے خمس کا حساب کرتے ہیں، اس لیے کہ حج پہ جائیں گے تو وہ مشکل پیدا ہو جائے گی، وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا ہم اپنے مال کو پاک کریں اور اس کے بعد حج پہ جائیں۔ ارے بھائی، جب آپ خود کہتے ہیں، خود واقعات آپ نے پڑھے ہیں کہ 70 مستحب حجوں سے زیادہ ثواب کربلا کی زیارت کا ہے، تو کیا ہم نے کبھی کربلا مشہد کی زیارت سے پہلے، شام کی زیارت سے پہلے اس بات کا سوچا ہے کہ کیا حلال مال لے کر جا رہے ہیں یا حرام مال؟ جس طریقے سے ہم حج پر جانے سے پہلے حج کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، حج کے مسائل کو سمجھتے ہیں، حج کے بہت ساری باتوں کو سوچتے ہیں، تو کیا زیارت سے پہلے بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے؟ بہت ہوا تو جو کاروان کا رہبر ہے، لیڈر ہے، اس کاروان کے لیڈر سے کانٹیکٹ ہو گیا، ایک نقشہ ہاتھ میں رکھ لیا اور اس کے بعد سوچ لیا کہ کاروان والے ہیں وہ لے جائیں گے۔ عزیزوں، سوچیے تو صحیح، کبھی ایک لمحے کے لیے جب کبھی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہو، یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ ٹھیک ہے، خدا نے آپ کو 3-4 موقع دے دیے ہیں زیارت کے، لیکن کیا پتا یہ آخری زیارت ہو۔ نماز کے بارے میں آیا ہے نا، عبادت کے بارے میں آیا ہے نا کہ عبادت اس طرح کرو، اس سوچ کے ساتھ کرو کہ گویا یہ تمہاری عبادت آخری عبادت ہے، نماز آخری نماز ہے، تو کس طرح وہ پڑھے گا نماز، کس طرح وہ کرے گا عبادت، کس طرح تڑپ تڑپ کر سجدہ کرے گا اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ تو اسی طریقے سے جب زیارت پر انسان جائے، اگرچہ زیارت کے بعد یہ جملہ ہم کہتے ہیں اللہم لا تجعل آخر العہد من عمری من زیارتنا، کہ خدا بندہ اس کو آخری زیارت قرار نہ دے میری زیارت کو، لیکن بہرحال اگر یہی آخری زیارت بن جائے تو یہ سوچ کے انسان کم سے کم جائے کہ یہ آخری موقع ہے، جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں، جتنی رحمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی معرفتیں ہو سکتی ہیں، زیارت کے ذریعے سے میں سمیٹ لوں۔ تو زیارت پر جانے سے پہلے نہ مسائل کا کوئی حساب ہوتا ہے، نہ اپنے مال کو پاک کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کم سے کم اس امام کی زیارت پر جانے سے پہلے بہت عمدہ یہ ہے کہ جو کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک سیرت اس امام کی پڑھ لیجیے، امام رضا کی سیرت کو پڑھ لیجیے، جناب معصومہ کی سیرت کو پڑھ لیجیے، امام حسین کی سیرت کو پڑھ لیجیے، کچھ مطالعہ کر کے، کچھ آمادگی کر کے۔ یاد رکھیے، اگر معجزے کے انتظار میں ہے کہ آپ بس گئے امام کے در پر، ٹھیک ہے، معجزہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ امام کی رحمت اس طریقے سے آپ کی جانب بڑھے کہ آپ کے دل کو اسی وقت منور کر دے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں خود آمادہ ہونا پڑے گا، ہمیں خود زیارت پر جانے سے پہلے جہاں ہم
چیک کرتے ہیں، جہاں اور بہت ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں، ٹریولر چیک رکھے ہیں، کریڈٹ کارڈ رکھا ہے، وہاں کون دوست ہے، وہاں کن مولانا کو پکڑنا ہے، کن مولانا کے گھر میں جا کے مسافر خانے کا کرایہ بچانا ہے. تو بہرحال ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ جس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کچھ تو دل میں ایک خیال ہو، کچھ تو دل میں ایک نورانیت ہو. رمضان سے پہلے ایک موقع ہے، رجب ہے، شعبان ہے. رجب اور شعبان میں دیکھیں کتنے اعمال موجود ہیں، کتنی دعائیں موجود ہیں. یہ اتنی دعائیں رجب اور شعبان میں ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ مومن کے دل کو ابھی سے آمادہ کیا جا رہا ہے. اور پھر رمضان میں بھی شب قدر وسط رمضان میں رکھی ہے، یعنی وسط رمضان کے بعد رکھی ہے. وہ بھی اس لیے کہ رجب میں اس نے دعائیں پڑھی، عبادت کی، شعبان میں اس نے دعائیں پڑھی، عبادت کی، رمضان میں اس نے دعائیں پڑھی، عبادت کی. اب جب شب قدر آئے گی تو یہ بالکل جاگ چکا ہوگا. اس طریقے سے رمضان میں انسان رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے زیارت کے لیے آمادگی کم سے کم ایک ہفتہ پہلے انسان روحانی اور معنوی آمادگی کو ابھی سے چیک کرنا شروع کر دے، ابھی سے دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے. زیارت پڑھے، دعا کرے، امام سے مانگے، مولا میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. آپ نے نہیں پڑھا زیارت کے وہ جملے کہ پروردگارا جس طرح ہمارے جسموں کو تو نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، ہماری روح اور ہمارے قلب کو بھی یہاں تک پہنچا دے. یعنی دل بھی ساتھ ساتھ رہے، قلب بھی ساتھ ساتھ رہے. علامہ مجلسی کے والد جنہیں مجلسی اول کہا جاتا ہے، جس وقت خطبات عالیہ کی کربلا کی زیارت کے لیے گئے تھے تو حرم کے دروازے کے باہر کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے. جب کافی دیر ہو گئی، ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ آپ تشریف کیوں نہیں لا رہے، اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں آپ اور اب حرم کے اندر داخل نہیں ہو رہے، دروازہ حرم امام حسین میں کھڑے ہیں. تو انہوں نے عجیب انداز سے کہا اس لیے کہ جس قلب کے ساتھ میں چاہتا ہوں، جس خضوع کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں، وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ خضوع اور خشوع میرے قلب کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر میں امام کی بارگاہ میں جاؤں. جتنا خضوع و خشوع میں چاہتا ہوں، ایک لیول تک، ایک اس کی اسکیم جو ہوتی ہے اس تک وہ خضوع و خشوع مجھے حاصل ہو جائے تو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں. اتنی اہم زیارت کا سفر کہ یہی میرے مولا، میرے چھٹے امام ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے. امام نے فرمایا کہ اپنے ایک صحابی سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. کہا جب کربلا جاؤ تو ہماری شفایابی کے لیے قبہ حسینی کے نیچے دعا کرنا. اب اس صحابی نے باقاعدہ سوال کیا، فرزند رسول آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ تو خود امام معصوم ہیں، آپ خود امام معصوم ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کے آپ کے لیے دعا کروں. تو پھر امام نے فرمایا بے شک خدا نے کچھ مقامات ایسے مخصوص کیے ہیں جن کی برکتیں انہی کے ساتھ ہیں. خود امام نے التماس دعا کی ہے اس زائر سے کہ جو کربلا میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہے. تو اتنا اہم موقع انسان کی زندگی میں آ جائے، اتنا اہم مقام انسان کو مل جائے کہ اب تو جو چیز اصل میں بہت کامن ہو جاتی ہے نا، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ وہ مومنین کے جو 4 5 6 7 مرتبہ بس یہی کہتے دکھائی دیتے 10 مرتبہ زیارت کر لیے، 15 مرتبہ زیارت کر لیے. کس طرح سے کیے؟ شاپنگ کر کر کے تھک گئے، کارپیٹوں کی قیمتیں معلوم کر کر کے تھک گئے. ایک خاتون کو دیکھا وہ ایران سے، نہیں معلوم کیا حوصلہ تھا ان خاتون کا، ایران سے باقاعدہ ٹائر لے کر آ رہی ہوں یہاں آگے بیچیں گے. اب اس ٹائر کی خرید و فروخت میں کتنی انرجی لگی ہوگی. ٹھیک ہے تحفہ لانا مستحب ہے، سفر کے بعد اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے تبرکات لانا، لیکن یہ کیا انداز ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ سارا دن گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو، اور جب نماز کا ٹائم آ جائے تو تھوڑا ایک کنڈیشن میں آنے کے لیے تھوڑا پسینہ سوکھ جائے گا، فریش ہو جائیں گے، نماز بھی ہو جائے گی، لگے ہاتھوں زیارت بھی ہو جائے گی، ریسٹ بھی مل جائے گا، اور اللہ اللہ. تو
یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. انسان سوچ کے جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. انسان ایک لمحے کے لیے سوچے، واقعی مشہد میں پہنچے یہ سوچے، کربلا میں پہنچے یہ سوچے. کسی آداب کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مومن اور ایک شیعہ اگرچہ کتابوں میں آداب ہیں، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن واقعی وہ مومن کے جو احترام کرتا ہے امام کا، وہ مومن جو مؤمن آل محمد ہے، صرف ایک تصور اگر وہ کر لے، اس لیے کہ آپ زندہ امام کے قائل ہیں، آپ اس سوچ کے حامل نہیں ہیں کہ شہادت کے بعد اب کچھ نہیں، اب سب ختم. نہیں، جس طرح امام ناظر تھے اپنی زندگی میں، اپنی شہادت کے بعد بھی ناظر ہیں. اور اس تصور کے ساتھ میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں. لفظ ٹپ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن نوجوان ہمارے انہی باتوں سے آج کل زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں. وہ لیپ ٹاپ لے کے کوئی بیٹھ جائے ممبر پہ، واہ واہ کتنا پڑھا لکھا مولانا. ذرا سے کچھ انگلش ورڈز آپ نے یوز کر لیے، کچھ سائنس کی باتیں کر لی، ماشاءاللہ یہ ہے پڑھا لکھا مولانا. بعض اوقات ہے. تو اب ایک آسان طریقہ کہ کس طرح اپنے قلب کو ایون اگر آپ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کل آپ کو جانا ہے زیارت پر، یا مثلا وہاں جا کے آپ کو خیال آیا کہ بھائی مجھے تو زیارت میں آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں. ایک طریقہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں زری کو دیکھ کر اور زری کی طرف بڑھتے ہوئے. یہ زری نہیں ہے، یہ گویا ایسے ہے کہ گویا میں مدینے میں امام کے گھر میں جا رہا ہوں. ذرا اپنے دماغ کو لے کے جائیے تاریخ کی طرف. آپ اس زمانے میں ہوتے، مدینے میں موجود ہوتے، مدینے میں امام کا گھر ہے، اس گھر کے اندر امام بے نفس نفیس حی موجود ہیں. آپ کس طرح جاتے ہیں؟ ایسے جا رہے ہیں ادھر دیکھتے ہوئے، دروازہ کھولا، اس کے بعد جو ہے سر کھلا کے بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں رش کتنا زیادہ ہے. نہیں، آپ جاتے، آپ کا نام بدل جاتا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا سر خود بخود جھک جاتا ہے احترام سے، آپ کے قدم خود بخود احتیاط سے بڑھتے. آپ اطراف کے بازاروں کی چیزوں کو جھانکتے ہوئے نہیں جاتے، اس لیے کہ میں فاطمہ کے لال کی جانب جا رہا ہوں، میں حجت خدا کی جانب جا رہا ہوں، میں معصوم امام کی بارگاہ میں ان کے گھر میں ان سے ملنے جا رہا ہوں. بس یہی تصور کر کے زری کی جانب جائیے کہ اب گویا امام تشریف فرما ہے، میں امام کے سامنے آ گیا ہوں. اب تک کراچی میں تھا، اب میں امام کے گھر پہ آ گیا ہوں. یہ تصور کر کے جب آپ جائیں گے تو پھر خود بخود بہت سارے آداب خود ہی اختیار کر لیں گے. لیکن کیا کیا جائے؟ افسوس ہوتا ہے واقعی. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ مشہد جاتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پہلے قم جائیں، مشہد کے بعد قم نہ آئے. خاص طور پر وہ لوگ جو پہلی دفعہ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے مشہد کا وہ روضہ، اس کی وہ شان و شوکت اور اس کی وہ وسعت اور اس کا وہ ہجوم اور وہ انداز. ہمارے مومنین تو سب نہیں، بعض جہاں امام بارگاہ ذرا آئینہ بندی ہو جائے، شیشے کا کام ہو جائے، خوبصورت سی بن جائے، اچھا سا گنبد بن جائے، لوگ سمجھتے ہیں امام بھی یہیں پہ آ گئے. باب العلم جانتے ہیں نا، میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں بھائی. میں نے بھی 20-25 سال پہلے باب العلم کو دیکھا تھا. ایک سادی سی مسجد تھی، اسی کے کنارے چھوٹا سا امام بارگاہ، کوئی رش نہیں، کوئی کچھ نہیں، واقعی کچھ نہیں، کوئی رش نہیں. ادھر خوبصورت ہو گئی، لوگ سمجھے امام آ گئے. اب پہلے بھی تو امام بارگاہ تھی، پہلے بھی وہاں علم سجے ہوئے تھے، پہلے بھی وہاں پر امام کا نام لیا جاتا تھا. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، انسان کا دل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے انسان. جیسے امام بارگاہ سجی اور اس میں وہ کروڑوں کا کام ہوا تو مومنین کو وہیں پر امام دکھائی دینے لگے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ تصویر کا درس دینے بیٹھ جاؤں کہ امام بارگاہوں کو آپ نہ سجائیں. نہیں، وہ میں اس مزاج کا نہیں ہوں، سجائیے، لیکن سجنے کا انتظار نہ کریں. جب سجے گی تو امام آئیں گے، ایسا نہیں ہے کچھ. امام اگر امام بارگاہ ہے اس وقت بھی
وہاں بھی حاجت ہے اور اب بھی حاجت ہے. اور یہی انداز میں نے یہ بات اس لیے کی کہ مشہد اور قم میں دیکھا. پہلی دفعہ جو مشہد گیا، مشہد کی اس وسعتوں کو دیکھا، اس جاؤ حشر کو دیکھا، اور اب جو قم آئے، بہرحال امام کا، معصوم امام کا روزہ اور بہرحال جناب فاطمہ معصومہ کا روزہ، تو میں نے واقعی لوگوں کو دیکھا. خدا معاف کرے، بعض مومنین اور بعض ظاہرین کا انداز تو ایسا تھا کہ جیسے کوئی فائٹ بلا تشبیہ، صرف سمجھا رہا ہوں، برا مت مانیے گا، فتویٰ مت دے دیجیے گا، کہ جیسے کوئی آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے پہلے کچھ دعوت کھا کے آئے اور اس کے بعد ایک کام سے گھر میں ایک کام سے کیسے بیٹھے گا، وہاں کس طرح بیٹھا یا کس طرح بیٹھا، معذرت کے ساتھ ایسا دیکھا گیا. اس لیے کہ جناب فاطمہ معصومہ کا حرم اتنا بڑا تو ہے نہیں، وہ شان و شوکت ہے نہیں، تو وہ بھی ان کی بات چل چلاؤ کرتے ہیں. اس لیے کہ آ رہے امام کے روزے سے، امام کے روزے سے آ رہے، مشہد سے مجذوب ہو کے آ رہے ہیں، اور اب جو جناب فاطمہ کے روزے میں آئے تو میں نے دیکھا یہ فیکٹ ہے. اور یہ کوئی بہرحال میں کہوں گا کہ شاید گناہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ آپ عمدن یہ کام نہیں کر رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، انسان رہے ہوتا ہے نا. بھائی میں آپ کو بھی مثال دے دوں، اتنا بڑا مجمع جو چھوٹا بہت بڑا جو بھی کہتے ہیں بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہ مجمع ختم ہوتا 4 آدمی یہاں بیٹھے ہوتے، مجھے مجلس پڑھنا مشکل، انہیں مجلس سننا مشکل. تو مجمع بڑھتا جا رہا ہے تو مجلس میں جان آتی جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ نیچرل فینومینا ہے، نیچرل پروسیس ہے، اس میں گھبرائیں مت اگر ایسا ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، پھر اتنا طلب کہ آپ جناب معصومہ کے حرم میں جائیں گے کہ انشاءاللہ پھر مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ وصیت فرمائی تھی نا کہ میری قبر کے نشان کو بھی باقی نہ رکھنا، میری قبر کو مخفی رکھنا. یہ وصیت تھی جناب سیدہ کی، اور وہ پوری ایک تاریخ ہے. اگر اسے میں نے کھول دیا، بیان کرنا شروع کر دیا، تو پھر ٹائم بھی نکل جائے گا اور یہ بھی پریشان ہو جائیں گے. تو جناب شہزادی کونین نے وصیت کی تھی میری قبر کو مخفی رکھنا. اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ پھر امام آ کے ہمارے زمانے کے وہ بتائیں گے کہ شہزادی کی قبر کہاں ہے. تو بہت سارے علماء نے آغائے مرعشی علیہ الرحمہ کے والد، انہوں نے نجف کے اندر 40 رات جاگ کر عبادت کی، 40 راتیں جاگ کر عبادت کی نجف کے اندر، اور دعا یہ کرتے ہیں. 40 رات کا عمل اس لیے کیا کہ بس مولا ٹھیک ہے کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو، کم سے کم اپنے غلام کو بتا دیجئے کہ میری مادر گرامی کی قبر مبارک کہاں ہے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ جو ثواب وہ مجھے مل جائے، یہ خواہش. اور 40 رات عبادت کی ہے. سوچئے کتنی محبت کرنے والے ہیں شہزادی کونین سے. یہاں پر شہزادی کونین کے نام پر مجلس ذرا 1 کی 2 گھنٹے ہو جائے، 1.5 گھنٹہ ہو جائے. تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ میں خلاصہ کروں، 40 شبیں گزر گئیں، یا رسول خواب میں آئے یا امام علی خواب میں آئے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک شخصیت. اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اے فلاں، یہ تو ایک راز ہے کہ جب خدا چاہے گا تو اس راز کو کھولا جائے گا کہ شہزادی کونین کی قبر مبارک کہاں ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو اتنا ثواب تمہیں مل جائے جتنا ثواب تمہیں حضرت فاطمہ زہرا کی قبر پر آ کر ملے گا، تو تم قم جاؤ، قم میں فاطمہ ہی کے نام کی جگر گوشائے موسی کاظم موجود ہے. بس تم فاطمہ معصومہ جو قم کے اندر ہیں ان کی زیارت کرو، ان کی قبر کا زیارت کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب. درود پڑھ دیں محمد علیہ. تو اب اندازہ کیجیے کہ
اسٹرکچر پہ نہ جائیے، یہ سوچ کے جائیے کہ صرف فاطمہ معصومہ کی زیارت نہیں کر رہا، فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہا. اور اسی وجہ سے پھر آقا مرعشی علیہ رحمہ کے والد نے شفٹ اوور کیا ہے، اپنے آپ کو منتقل کیا ہے نجف سے قم کی جانب، کہ اتنی متبرک قبر وہاں پر موجود ہے. دیکھیں نجف میں مولا کائنات بھی ہیں، وہاں کربلا بھی ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو شہزادی کے اوپر قربان ہونے والے ہوتے ہیں، جو شہزادی کی عزت و احترام کو جاننے والے ہوتے ہیں. ہم لوگ واقف نہیں ہیں، واقعی شہزادی سے واقف نہیں ہیں. یہ خود ایک مظلومیت ہے فاطمہ زہرا ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے جناب شہزادی کونین کی عظمت کو. بس چند باتیں ہمیں پتا، اس کے علاوہ نہیں پتا کہ شہزادی کس چیز کا نام ہے. کیا یہ کم نہیں ہے کہ امام تفسیر فرات کوفی کے اندر فرماتے ہیں کہ جس لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ سورہ قدر کے اندر خدا نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر اس کا ایک معنی فاطمہ زہرا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تفسیر فرات کوفی کے اندر میرے چھٹے امام کی روایت. تو شہزادی کی عظمت یہ سوچ کے انسان جائے. اور دوسری بات کہ جب مشہد جائے انسان تو کوشش یہ کرے، ایک تو یہ وجہ جو میں نے بیان کی، اور دوسری یہ وجہ کہ پہلے زیارت معصومہ ہو جائے، اس کے بعد زیارت امام رضا ہو جائے، اور پھر زیارت امام رضا کے بعد اگر ممکن ہو تو بہت عمدہ ہے کہ پھر جناب فاطمہ کی زیارت کو آئے. وجہ کیا ہے؟ ایک آیت اللہ کے جن کا انتقال ہو گیا سید تھے، انہوں نے نقل کیا تھا، انہوں نے بیان کیا تھا، یہ بات کتابوں میں نہیں ہوتی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بی بی وہ ہے جو اپنے بھائی کی محبت میں آئی تھی مدینہ چھوڑ کے. جناب فاطمہ معصومہ اپنے بھائی کی محبت میں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی. اور صحیح تاریخ یہ ایسا نہیں، یہ غلط تاریخ ہے جو کتابوں میں بعض لکھی ہوئی ہے کہ جناب معصومہ آئیں اور دیکھا کہ امام رضا کی شہادت ہو گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں، غلط تاریخ ہے، اشتباہ ہے، بہت بڑا اشتباہ ہے. نہیں معلوم کیوں، کہاں سے آ گیا ہے اشتباہ. جناب معصومہ آئی ہیں اور بیمار ہوئی ہیں اس جنگ کی وجہ سے جو قم سے پہلے کے علاقے میں حملہ ہوا تھا جناب معصومہ قم کے لشکر پر، یعنی قافلے پر، اور پھر بعض وہ امام زادگان کے جو جناب معصومہ کے ساتھ تھے، جناب معصومہ نے ان کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا تھا، مثل علی اکبر اور مثل قاسم. اور پھر ایک زہر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے جناب فاطمہ معصومہ کی شہادت ہوتی ہے. تو امام رضا کی شہادت سے پہلے جناب فاطمہ معصومہ کی شہادت ہوئی ہے. یہ سن شہادت 203 ہجری جو امام رضا کا ہے اس کے ساتھ اگر ملا کے تطبیق کر لیں انسان تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. میں نے اشارہ کر دیا ہے. تو اب نہیں معلوم کیوں ہماری کتابوں کے اندر یہ اشتباہ بار بار نقل کیا جاتا ہے، جو اشتباہ بہت بڑا اشتباہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قوم اپنے بھائی کی محبت میں مدینہ چھوڑ کے آئیں لیکن بھائی کی زیارت نہ ہو سکی. ادھر جس طرح زینب حسین سے پیار کرتی ہیں، فاطمہ معصومہ امام رضا سے پیار کرتی ہیں. جس طرح حسین زینب کے لیے تڑپتے ہیں، امام رضا اپنی بہن کے لیے بے قرار ہیں. دونوں بھائی بہن جدا ہو چکے ہیں اور بہن ملنے کے لیے آ رہی ہے، مل نہ سکی، شہید ہو گئی. بھائی وہاں تڑپتا رہا، بہن یہاں فراق میں بیٹھی رہی. تو ایک مرتبہ وہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نیت کرو معصومہ ان کی زیارت کرنے کے بعد کہ اے بی بی، میں آپ کے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے مشہد جا رہا ہوں اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آئی تھی، آپ کو زیارت نصیب نہ ہوئی، میں آپ کی جانب سے جا کر پہلا سلام اور پہلی زیارت کو پڑھوں گا، نہ رسول کی جانب سے ہوگی نہ علی کی جانب سے ہوگی. اے معصومہ میں آپ کی جانب سے بہن کا سلام بھائی کو پہنچاؤں گا. اور امام رضا کی پہلی زیارت جو آپ پڑھیے تو معصومہ قم کے سلام کے ساتھ کہ یہ زیارت جو میں پڑھ رہا ہوں معصومہ قم کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں، معصومہ قم کی جانب سے ایک بہن کے سلام کو بھائی تک پہنچا رہا ہوں.
اور وہ آیت اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے جب وہ اس سرکل کو مکمل کرے گا کہ بہن کا سلام بھائی کو پہنچایا، بھائی کا سلام بہن کو پہنچایا، اور دوسری زیارت قبول ہو یا نہ ہو، دیکھیے جب سلام فاطمہ معصومہ کی جانب سے ہو، جب زیارت امام رضا کی جانب سے ہو، تو نہ بہن رد کر سکتی ہے نہ بھائی رد کر سکتا۔ تو انتہائی اہم طریقہ اور انداز ہی ہے، اس طریقے سے زیارت جناب معصومہ اور زیارت امام رضا کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دو باتیں کرنی ہیں اپنے مسائل کربلا کے اعتبار سے، بعض باتیں، بعض چیزیں۔ کربلا میں بھی ایک ہستی ہے جس کا لقب ہے باب الحوائج، وہ باب کہ جس باب سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کربلا کے آداب میں جہاں یہ ادب ہے، اور آئمہ کی زیارت میں آپ غسل کیجئے، صاف ستھرا لباس پہنیے، عطر لگائیے، خوشبو لگائیے، اور پھر اس طریقے سے آپ جائیے۔ اور امام حسین کی زیارت کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ جس طرح میلے کو چہرے آئے ہو، راستے کی خاک سر پہ پڑی ہے، اسی غربت کی حالت میں حسین کی بارگاہ میں جاؤ، اس لیے کہ غریب الوطنی میں حسین شہید ہوا ہے، پیاسا حسین شہید ہوا ہے۔ یہ وہ مظلوم ہے جس کا لباس شہادت کے بعد چھین دیا گیا۔ تو آداب زیارت کربلا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب آئے کربلا میں تھکن ہو رہی ہے، ارے یہی تھکن دو، یہی پیاس دو، یہی سر کی خاک دو، تمہاری زیارت کو قبول کروانے کا سبب بنے گی، اسی حالت میں امام کی قبر پہ جاؤ۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب حسین کی بارگاہ میں رہو، کربلا کے اندر کوشش کرو کہ غذا بہت اچھی نہ کھاؤ، گوشت کا کم سے کم استعمال کرو، لذیذ غذاؤں کا کم سے کم استعمال کرو، اس لیے کہ یہ جو موجود ہے میرا امام یہ بہت غریب ہے۔ اور انسان کربلا میں فقیر بن کے رہے، فقیر۔ آج کل وہ آ گئے نا پیکیجز، میں دیکھیے مخالفت نہیں کر رہا، ایسا نہ سمجھیے کہ کسی کے طنز کر رہا ہوں، کسی کے کچھ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بیچارے نہیں جا سکتے، ان کا مزاج، ان کی وہ پروڈکٹ ایسے ہوئے کہ وہ لوگ نہیں کر سکتے زیادہ اس طریقے سے۔ تو فزیائی ٹائپ کے جو پیکیجز ہیں، مثلا اب جا رہے ہیں، وہ پیکیج میں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ میں بہت اچھا ہوٹل ہے، بہت اچھی آپ کو بس ملی ہے، اچھا ہوٹل مل جائے گا، سن لیجیے گا میری بات، ایک لمحے میں آپ کی زیارت بیکار ہو سکتی ہے۔ بڑا زبردست فرنیش آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کی مانند کا آپ کو ہوٹل ملا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، بڑی اچھی سی آپ کو ایک کنڈیشن عمدہ لگژریس بس ملی ہے، کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے چلیے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کسی غریب زائر کو دیکھ کر تکبر مت کیجیے گا۔ پنجاب کا کوئی دھوتی پہنا ہوا پھٹے حال وہ کھڑا ہوا، آپ کو اسمیل آ رہی ہے اس کے پاس سے، اس لیے کہ آپ کو ہوٹل میں جانا ہے، آپ حفاظت سے گردن اکڑا کے گاڑی میں جا رہے ہیں۔ عزیز و حسین خاک والا ہے، تخت والا نہیں ہے حسین۔ زائروں کو دیکھ کر جو غریب ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسافر خانوں میں نے دیکھا ہے لیڈیز کو، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، میں نے دیکھا ان مومنین کو کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، گویا فرعون ہے جو زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ تم کس کے دربار میں آئے ہو؟ فقر ظاہر ہونا چاہیے، غریبی ظاہر ہونا چاہیے۔ آقا حسین کا دربار ہے، میرے پیاسے حسین کا دربار ہے، تو یہ انداز ہونا چاہیے حسین کے دربار میں، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اور میں نے کہا کہ پھر جب حسین کی زیارت پر جائیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، سب سے پہلے غازی عباس کو سلام کرنا، سب سے پہلے۔ دل تڑپ رہا ہوگا، نہیں، پہلے غازی عباس کو سلام کرنا ہے، اس لیے کہ غازی عباس ہی کا اسٹیمپ لگے گا غازی عباس کی زیارت۔ پہلے باب الحوائج
حاجی عباس کو سلام کرنا ہے. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعاً عباس ابھی بھی مظلوم ہے، اس لیے کہ خود ہم یہ کہتے ہیں مولا عباس سے واقعاً جب ہم کربلا جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں، مولا کیا کرے آپ کے سامنے ہمارے آقا حسین کا دربار ہے، دل وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. اور عجب نہیں کہ کٹے بازوؤں کے ساتھ عباس بھی کہے میری بھی تو یہی مرضی ہے، میں تو اپنے حسین کا نوکر ہوں. تو پہلی مرتبہ جب جائیے عباس کے دربار میں جائیے اور خوب رقت کے ساتھ، خوب عظمت کے ساتھ زیارت پڑھیے عباس کی، اور پھر عباس سے درخواست کیجیے مولا حسین آپ کی بات کو ٹالنے والے نہیں ہیں، میں گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑی غفلتوں کے ساتھ، بڑے گناہوں کے ساتھ آیا ہوں. غازی عباس میں جانتا ہوں آپ نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے وہ کام کر دکھایا کہ وہ کام سلامت بازو والے بھی نہ کر سکے. اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے وفاؤں کا وہ تاج محل بنایا. اور عباس پہلی زیارت عباس کی، اور پھر عباس کو سلام کرنے کے بعد آقا حسین کی زیارت کرنا. بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، میں نے صرف وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد مرحومین کو یاد رکھیے، مرحومین کو یاد رکھیے. ہم لوگوں کے یہاں بھی نہیں معلوم ایصال ثواب کا نظریہ بڑا لمیٹڈ ہے. ایک حماقت جو شروع ہوئی ہے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، جس کو میں نے منع کیا، عاشور کے دن صبح کے وقت اپنے رشتے داروں کی قبروں میں جاتے ہیں. یہ غلط ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا پتا دشمن کی سازش، کیا پتا اس کام کے ذریعے سے حسین کی عزاداری کو کمرنگ کرنے کی سازش ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا، نہیں پتا تو بتا رہا ہوں، پنجاب میں، سندھ میں نے خود دیکھا ہے، صبح کے وقت عاشور کے دن لوگ اپنے رشتے داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو ایک بات تو اس کو نہ کرو، اس لیے کہ جب تم اس کو کرو گے تو ہوگا کیا کہ حسین کی عزاداری میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ تم اگر ان کو ثواب دینا چاہتے ہو تو ثواب کو تم نے فاتحہ میں محدود کیوں کر رکھا ہے؟ جاؤ جا کے دو ہاتھ سینے پر مارو اور کہو پروردگار یہ جو ہاتھ مارا میرے باپ کو اس کا ثواب دے، یہ جو میں نے ہاتھ مارا میری ماں کو اس کا ثواب دے. ارے ثواب پہنچے گا، بہت تیز پہنچے گا اور بہت زیادہ پہنچے گا. حرم میں آپ جا رہے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیے. زیارت میں آپ جا رہے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیے. اس لیے کہ یاد رکھیے اس وقت اگر مرحومین کو آپ نے بھلا دیا، آپ کی کیفیت اس وقت ایسی ہے جب کوئی مومن زیارت پر جاتا ہے، چاہے مشہد جائے، چاہے شام جائے، چاہے کربلا جائے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بہت غریب خاندان اگر ہو، بہت غریب خاندان، فقیر شدہ خاندان، مفلس خاندان، فاقوں کی نوبت ہو، اس خاندان کا ایک آدمی فرض کیجیے گلف چلا جائے، دبئی چلا جائے ہزاروں کی نوکری پر، تو کیا ہوگا؟ وہ غریب خاندان کے رشتے دار جو ہے نا اس کے منتظر رہیں گے، دیکھو شاید کوئی منی آرڈر بھیج دے، دیکھو شاید کچھ پیسہ ہمیں بھیج دے. یاد رکھیے جس وقت آپ زیارت کے سفر پہ ہوتے ہیں، جس وقت آپ حرم کے اندر ہوتے ہیں، آپ کو تو احساس نہیں ہوتا کس طرح آپ کا وقت آپ دوسرے کاموں میں ضائع کرتے ہیں. جو آپ کے مرے ہوئے رشتے دار ہیں وہ انہیں غریب رشتے داروں کی طرح آپ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ایک مرتبہ اس سنہری امت کی جانب دیکھ کر اس کو دیکھنے کا ثواب ہمیں دے دے. تڑپ رہے ہوتے ہیں آپ کے مرحومین، منتظر ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا رشتے دار کربلا میں موجود ہے، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جب وہاں سے آپ ان کو ثواب پہنچائیں گے، زری کے چومنے کا، نماز کے پڑھنے کا، اور بہت ساری عبادات ہیں ان کو کرنے کا، کہ جن میں سے ایک عبادت، اہم ترین عبادت، قاتلان محمد و آل محمد پر لعنت ہے. نہیں معلوم کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ تبرے کا جو جہلا کے بعد چلا گیا، کس طریقے سے اس کو اختیار کیا کہ ہماری نوجوان نسل اس سے الرجی ہو گئی ہے. نہیں، باب معرفت میں سے ایک باب ہے تبرہ. کیا ہے آیت عاشورہ میں؟ اللہم انی اتقرب الیک باللام. نماز کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. زیارت عاشورہ میں کیا جملہ ہے؟ اللہم انی اتقرب الیک
عزیزوں یہی باب معرفت ہے. ہاں اس انداز میں لعنت نہ ہو کہ مومنین کے گھر جل جائیں. ہاں اس انداز میں تبرہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو. نہیں، تبرہ دل میں ہوتا ہے، بیزاری دل میں ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ یہ انجام دے عمل، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور کیوں نہ انجام دیں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام دیوبند نے جب وہ اشعار پڑھے تھے تو امام نے فرمایا تھا کہ اس شعر کا اضافہ بھی کر دے کہ قبر جو ہے وہ توس میں قائم ہوگی، توس میں بنے گی. اور پھر بتایا تھا کہ وہ ہماری قبر ہے. اور شعر کا ایک جملہ ہی ہے، امام فرما رہے امام ہمارے دل میں وہ آگ ہے، اللہ اکبر، وہ آتش ہے غم کی، مسائل کی. اس لیے کہ جانتا ہے امام ہماری مادر فاطمہ رو کے اس دنیا سے گئی ہے. تو امام فرما رہے ہیں وہ آتش ہے کہ جب ہمارا قائم آئے گا اسی وقت یہ آتش کم ہوگی، ختم ہوگی. تو یہ قائم آ کے کیا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں نا، وہ جو قبریں کھودی جائیں گی، ایک اہم ترین کام یہ ہوگا. تو یاد رکھیے اس کو ہمیشہ، اس کو لو پروفائل میں مت لے کے جائیے. یہ جہالت نہیں ہے، یہ باب معرفت ہے. آغا بہلول کے جن کا نام آپ نے شاید نہ سنا ہو، جن کا انتقال ہو گیا ابھی ایران میں، طیب رس کے مالک، عجیب و غریب شخصیت. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جتنا قریب خدا کے پاس، خدا کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک اس تبرے کے ذریعے سے ہوا، کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ہوا. لیکن جس طرح تبرہ ہے اسی طریقے سے تبرہ ہے، اسی طریقے سے واجبات کی پابندی ہے، اسی طریقے سے پیغام آل محمد پر عمل کرنا ہے. خیر، تو زیارت میں جائیے. اور اگر کبھی محسوس ہو کہ آپ کی دعا شاید قبول نہیں ہوئی تو اور واسطوں کے ساتھ ایک واسطے کا اضافہ کر دیجئے. اور اگر ہو سکے تو جس وقت باب الحوائج ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں جائیں تو اور کسی کا واسطہ دیں یا نہ دیں، 6 برس کی بچی سکینہ کا ہو رہا ہے. 6 برس کی بچی سکینہ کی مصیبتیں، اس 6 برس کی بچی نے کیسی مصیبتیں دیکھی. وہ کہا تھا نا حلیمہ نے، بیٹی دعا کر جیسی یتیم تو ہوئی ہے. ایسا یتیم خدا میرے بچوں کا ہے، عجیب یتیمی ہے سکینہ. ارے ابھی یتیم ہوئی ہے، باپ کو روئے یا جلے ہوئے دامن کو دے دے. کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی بالیاں نوچ رہا ہے. اور جس نے بالیاں نوچی اس ملعون نے کربلا کے واقعے کے بعد کہا تھا میں نے دیکھا ایک بچی کھڑی ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، میں نے اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں دیکھی، میں نے ایک مرتبہ اس کو کاندھے سے پکڑا، بچی ہلنے لگی، تڑپنے لگی. میں نے جب اس کو کہا کہ خاموش ہو جا، بچی پھر تڑپنے لگی. تو سنیے گا، میں جلدی میں تھا، میں نے خاموش کرنے کے لیے اب بچی کو تماشا، میں نے اتنے تماچے مارے کہ وہ بچی نڈھال ہو گئی. اب جلدی میں نے بچی نڈھال ہو چکی ہے، اتنے تماچے مارے. وہ ظالم کہتا ہے کہ بچی نڈھال ہو گئی. اور اس کے بعد اب مجھے جلدی تھی، میں چاہتا تھا بالیوں اٹھالوں لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں نے جلدی سے بالی کو کھینچنا شروع کیا. بچی کو اتنی تکلیف ہوئی، وہ نڈھال بچی اس طرح سے اچھلی جس طرح مسیح رکھتی. کیا کیا مصیبتیں میری سکینہ پر، ارے سلام ہو شہزادی سکینہ. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے شام میں داخلے سے پہلے بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں ختم کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت شہزادی سکینہ شام کے بازار میں آئی تھی تو جناب زینب کی سواری میں سکینہ بیٹھی ہے. سکینہ آگے بیٹھی ہے، زینب سامنے بیٹھی ہے. یاد ہے نا آپ کو، معلوم ہے نا. لیکن جس وقت سکینہ کربلا سے چلی ہے تو سکینہ کا اونٹ الگ تھا، زینب کا اونٹ الگ. پھر ہوا کیا؟ پھر سکینہ کی سواری کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ تھی جب اونٹ دوڑتا تھا ننھی بچی سمجھ نہیں پاتی تھی،
الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين